معزز خواتین و حضرات، سورہ نساء کی 3 آیات، آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد خدا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے بیان کرے، تم کو بتائے، ویہدیکم، اور تمہیں بتلائے وہ طریقے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقے جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور یہ کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ ویرید، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی سارے کے سارے مائل ہو جاؤ گمراہی کی طرف۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، ان یخفف عنکم، کہ تمہارے ساتھ تخفیف کی جائے، تمہارے ساتھ رعایت کی جائے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ان آیات میں پہلے تو اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ تم سے پہلے جو صالحین اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ان کے طریقے بھی بتا دیے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ ہر امت پہ اللہ کے احکام آئے تھے اور وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تمہارے پاس بھی اللہ کے احکام آئے ہیں، تم بھی اس پر عمل کرو۔ اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ کو پوری طرح خبر ہے، تمہارے انفرادی اعمال کی بھی اور تمہارے اجتماعی اعمال کی بھی، اور وہ حکیم ذات ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کریں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی کے احکام پہ چلتے رہو۔ اور وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو ہی اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا رکھا ہے، وہ خود تو ڈوبے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ڈوب جاؤ۔ وہ خود تو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں تم بھی راہ حق سے ہٹ جاؤ۔ صرف ہٹ نہیں جاؤ، بلکہ ایسے ہٹو، ایسے ہٹو، ایسے ہٹو کہ ہٹتے ہی چلے جاؤ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ عزت کی فکر، نہ عصمت کی، نہ حیا کی، نہ عفت کی، نہ پاک دامنی کی۔ یہ شرم و حیا ان کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ فحاشی، شہوت پرستی، بس ان کے سامنے ہر وقت یہی پیش نظر رہتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اسی غلط راستے پر لے آئیں، تمہاری عفت بھی تار تار ہو جائے، تمہاری عصمت بھی تار تار ہو جائے، اور انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ تم جو ہے شرم و حیا والی زندگی گزارو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ تم حیا والی زندگی گزارو، اور تم جو ہے ان لوگوں والی زندگی گزارو جو میں تمہیں پہلے لوگوں کی بتا چکا ہوں۔ اللہ کے احکام پر مضبوطی سے جمے رہو، اور جو شہوت کے بندے بنے ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، اس کے پیچھے چلتے، ان کے راستے پر نہ چلو۔ یہ دنیا کے اندر گمراہ کرنے کے ہر زمانے میں مختلف راستے طریقے تھے، ہمارے اس زمانے کے اندر بھی گمراہی پر ڈالنے والے بے شمار طریقے ہیں۔ یہ ناول لکھنے والے، افسانے لکھنے والے، سینما بنانے والے، اس میں کام کرنے والے، یہ ٹی وی والے، یہ وی سی آر، یہ ایکٹر، یہ بے حیائی کے فحاشی کے مناظر جو سامنے لاتے ہیں، اسی طرح مختلف انداز، مختلف مشینری اور مختلف طریقوں سے مختلف پروگراموں میں جو اس قسم کی بے حیائی کے کام لاتے ہیں، خواہ وہ کسی نام سے ہوں، کوئی دینی نام سے لائے، کوئی سیاسی نام سے لائے، کوئی کسی اور کوئی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ اپنے ملک اور اپنے صوبے اور اپنی قوم اور ان کے کسی نام سے لائے، یہ سارے کے سارے جو ہے انسانیت کے دشمن ہیں، حیا کے دشمن ہیں، اور شرم کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، احکامات الہیہ کے دشمن ہیں۔ ان سے بچنا ہے اور ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے اس راستے پہ چلے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، میں تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ذرا وہ کرو جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی، جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔